یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے، ہم نے آپ کی زبانی بھی سنا ہے، جب پوچھا جاتا ہے کبھی مسلمان زوال آشنا ہے، عروج و زوال کا قانون، عزل و نصب کا قانون کہا جاتا ہے بھی قومیں اپنی تعمیر پہ توجہ دیں، علم و اخلاق میں برتری حاصل کریں. تو یہ جو عروج ملا مسلمانوں کو، جو تاریخ آپ نے بتائی، تو اس میں تو علم، اخلاق یا جو دنیاوی معاملات ہیں اس سے تو قوم اسٹیج پر نہیں آئی. تو پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عروج کے لیے علم اور اخلاق کوئی شرط نہیں ہے، کوئی لازم چیز نہیں ہے؟ البتہ جب عروج مل جائے تو اس کو، اس کی بقا کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو علم و اخلاق میں مستحکم ہونا پڑتا ہے، لیکن قوم دنیا کی اسٹیج پر اس کوئی باقاعدہ قانون کے ذریعے نہیں آتی. دیکھیے، قوموں کے معاملے میں جو عروج و زوال کے قوانین ہیں ان میں تو قوموں ہی کا تجزیہ کیا جائے گا. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹائن بی نے اپنی اسٹڈی آف ہسٹری میں 25-26 تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے. جی. یعنی قومیں کیسے دنیا کی اسٹیج پر آتی ہیں، ان میں کیا عوامل کام کرتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. یہاں قوم کے اس طرح عروج پر آنے کا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بعثت کی، اس پیغمبر کی دعوت پر ایک قوم ایمان لائی، اور اس کے بعد خود اس کائنات کے پروردگار نے اپنے فیصلے کا نفاذ کر دیا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں پر بھی ایک قوم کے اندر کیا اوصاف ہیں، کیا خصائص ہیں، وہ کس طرح دنیا کے اسٹیج پر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. علم کا مطلب کیا ہے؟ وہ علم جو دوسروں پر آپ کو برتر کر سکے. یعنی ایک علم تو وہ ہے جو اپنی سہولتوں کے لیے اختیار کرتے ہیں، ایک علم وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے برتری کا باعث بنتا ہے. تو اس زمانے میں جو کچھ جنگ و جدال کے معاملات تھے، جس طریقے سے تلواریں بنتی تھیں، نیزے چلائے جاتے تھے، جو مہارتیں ہوتی تھیں، وہ عرب میں کوئی کم نہیں تھی. اہل عرب ظاہر ہے وہی ایمان لائے سب سے پہلے. دوسری چیز ہے اخلاق، کردار، سیرت، علم کی سچی طلب. یہ معلوم ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ اس معاملے میں دنیا کی ممتاز ترین قوم ہوئے. کبھی محض علوم پر گفتگو کی جائے تو دیکھیے کہ انہوں نے پہلے 100 سال میں کتنے علوم کی بنیادیں رکھ دیں. علم کا معاملہ بھی یہ نہیں. اخلاقی لحاظ سے بھی وہ ہمارا بہترین زمانہ ہے. خود رسالت مآب نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو پہلے 300 سال تو ہر لحاظ سے آپ کے ہاں عروج کے ہی سال ہیں. یعنی ان 300 سالوں میں دین بھی، دینی صداقت بھی، دین سے تعلق بھی، دین کا اہتمام بھی، شریعت سے لوگوں کی وابستگی بھی، دینی علوم میں تحقیق بھی، دنیا کے معاملات کو اس نظر سے دیکھنے کا داعیہ بھی جس سے ایک صاحب علم کو دیکھنا چاہیے، سب کچھ آپ کو بہت کمال پر نظر آتا ہے. یعنی ہمارے تمام علوم جتنے ہیں، خواہ وہ زبان سے متعلق ہیں، قرآن کے فہم سے متعلق ہیں، اسی طرح سے اس وقت کی دنیا کی ضرورتوں سے متعلق ہیں. اس زمانے میں شہر آباد کیے ہیں مسلمانوں نے، اس میں ایک تمدن کو وجود بخشا ہے. اس میں اگر آپ صرف ہسپانیائی کی تاریخ پڑھ لیں تو حیرت ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات ہوئے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ کار فرما نہیں تھے، تاہم جس پیمانے پر ان کا ظہور ہوا اور جو اس کے نتائج نکلے، اس میں اللہ کی نصرت اور اللہ کے فیصلے کا بڑا غیر معمولی دخل ہے. اس نے خود بتایا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے علم بھی دے دیا ہے، حکم بھی دے دیا ہے، نبوت بھی دے دی ہے، وہ ملک عظیم، اور ایک عظیم بادشاہی بھی دے دی. بالکل واضح ہوا. اچھا، ہم سب آخری سوال اس پوری کی پوری پیشکش پر، ایک دینی تصور، ایک الہام کو ماننے والا بندہ مومن اس پس منظر میں کھڑے ہو کے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کے ان تکوینی قوانین اور غیر معمولی مداخلت کا بھی ایک طرح سے مشاہدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن آپ اگر تاریخ کے ایک غیر جانبدار مورخ کے طور پہ دیکھیں تو دنیا کے اندر مختلف اقوام اٹھتی ہیں، اس طریقے سے غلبہ پاتی ہیں. سکندر وہاں سے اٹھا، کرتے کرتے کہاں تک آ گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستشرقین جب مطالعہ کرتے ہیں اس پوری کی پوری مسلمانوں کی تاریخ کا، تو وہ تو اس میں کے اندر سے یہ جو الہامی نقطہ نظر ہے کہ اس میں خدا کے ذریعے سے کچھ کام ہوا، اس کو نکال کر بھی پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کے اندر ایسی مثالیں ہیں کہ ایک قوم ہے، ایک جگہ سے اٹھی اور کرتے کرتے پورے عالم پر چھا گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیاوی عوامل نے اپنا کام کیا ہے. میں نے تو ابھی آپ کو خود بتایا کہ وہ ساری چیزیں جو قوموں کے عروج میں عامل کی حیثیت رکھتی ہیں، اگر کوئی شخص غیر جانبدارانہ نظر سے مطالعہ کیے تو وہ سب بھی آپ کو نظر آ جائیں گی. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ غیر معمولی نتائج بھی پیدا کر رہا ہے. ظاہر غیر معمولی معاملات کو آسانی سے گرفت میں لینا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ ہوا کیا ہے، یہ بتایا اللہ کا فیصلہ کیا ہے،
یہ بتایا کہ ہم نے کیوں اس خطے کا انتخاب کیا ہے، یہ بتایا کہ اس کے گرد و پیش کے علاقوں کے بارے میں کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک پوری اسکیم ہے جو مسلمان قوموں کے لیے، یعنی وہ مسلمان قومیں جو پہلی مرتبہ منتخب ہو کر شہادت کے منصب پر فائز کی گئی ہیں، ان کے لیے بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے اور قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو دنیا تو جب اس کا جائزہ لے گی تو دنیاوی نقطہ نظر سے لے گی۔ اس وقت ہم قانون اتمام حجت پر گفتگو نہیں کر رہے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عروج کا زمانہ کیسے آیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت نے کیا کردار ادا کیا، مسلمانوں کے ہاں کیا چیز ہوئی۔ 3 صدیاں جو پہلی 3 صدیاں ہیں اس میں مسلمانوں کا عروج آخری درجے میں پہنچا ہے، یعنی علم کے لحاظ سے بھی، مسلمانوں نے جو تمدن پیدا کیا اس کے لحاظ سے بھی، اور ان کی بادشاہی کے لحاظ سے بھی۔ ان 3 صدیوں میں وہ سارے عوامل بھی آپ کو نظر آ جائیں گے جو کسی قوم کے عروج میں بالعموم ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو کار فرما ہونے چاہیے۔